یہ جو بی جے پی کے امیدوار یہاں پر جس کا ذکر حافظ مظفر صاحب نے کہا کہ تیر ماریں گے، میرے بھائی تیر یاد رکھیے، آر ایس ایس ہمیشہ جو کام کرتی ہے نا مستقبل میں، پہلے چھوٹے چھوٹے اس کے تجربے کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے تجربے کرتی آر ایس ایس۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آپ ایک چمٹی لے کے دیکھتے آپ کا ریاکشن کیسا ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے ہیں تو بولیں گے نہیں، ان کا ضمیر مردار ہو چکا ہے، جو چاہے کریں گے۔ وہ جو تیر مارنے کا پروگرام تھا وہ یہ دیکھنا تھا کہ تمہارا ضمیر زندہ ہے یا نہیں، تم زندگی کا ثبوت دو گے یا نہیں دو گے۔ اگر زندہ ہے تو تیرا تاریخ کو بٹن دباؤ پتنگ کے نشان پر، ورنہ یاد رکھو یہی آر ایس ایس کی سازش رہی ہے۔ 2025 میں آر ایس ایس اپنے 100 سال منائے گی۔ وہ تیر مسجد کے طرف تھا، مگر وہ حیدرآباد کی امن کو برباد کرنے کی ایک سازش کا حصہ ہے۔ وہ تیر مسجد کی طرف تھا، مگر تلنگانہ کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جانے کا ایک ان کا منصوبہ ہے۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پہچانو ان کی ان تمام حرکتوں کو۔ اور میں نریندر مودی کی جو کانسٹینسی ہے، بنارس کو گیا تھا، یہاں پھر بھی آتے، آ کے بڑا بڑا لمبا لمبا چھوڑ کے جاتے۔ بنارس کو میں گیا، بنارس کو جا کر میں نے وہاں پر بنکروں کی بستی ہے جس کو انصاری بولتے، انصاری بھائی جو پاور لوم چلاتے، میں آپ کو ان کی درد بری داستان سنا رہا ہوں۔ پاور لوم، میں نے پوچھا بتاؤ پاور لوم کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ تو بولے ہمارے 50% بچے دلی، بمبئی، بڑے بڑے شہروں میں چلے گئے۔ پھر کہا کہ بجلی کا کیا ہے؟ پاور لوم چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے۔ تو بولے صاحب بجلی کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے، کیسا چلے گا پاور لوم؟ میں نے ان انصاری بھائیوں سے پوچھا بتاؤ تمہارے کوئی بچے باہر پڑھتے ہیں؟ تو بولے کوئی نہیں پڑھتا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ بڑی دل کی تکلیف ہوئی کہ جس پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی کا ایم پی نریندر مودی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ارے اسد صاحب ہماری تکلیف تو یہ ہے کہ اگر بجلی کا بل ہمارے ابا کے نام پہ ہے اور اگر ابا کا انتقال ہو گیا تو بی جے پی کی حکومت میرے نام پر بجلی کا بل تبدیل نہیں کرتی، بجلی کا بل تبدیل نہیں ہوتا ان کے نام پہ۔ آپ بتاؤ، اور آپ اور ہم کیا کرتے؟ دال معاملہ چل رہا، یا ابا کے نام پہ بجلی کا بل ہے، بیٹے کے نام پہ تبدیل نہیں ہوتا۔ بنارس کی سلک کی ساڑی، میں ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی سیٹ ہے؟ تو بولے کہاں سیٹ ہے، ہم تو مزدور ہیں ویسی صاحب۔ میرے بھائی یہ حال ہو چکا ہے، لوگ بولتے، مخالفین بولتے اور بی جے پی والے بہت باتیں کرتے، مگر جو گھر میں ہیں لوگ، مجلس کیا کری؟ ارے دیوانے، مجلس کیا کری؟ اگر میں بولنا شروع کروں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ مختصر سے وقت میں کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش میں مسجدوں میں عید کی نماز 4 مرتبہ ہوئی، 3 مرتبہ ہوئی، 2 مرتبہ ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ حکومت نے کہا روڈ پہ نماز نہیں پڑھنا۔ اور تم اور ہم یہاں پر حیدرآباد میں کیا کر رہے تھے؟ ماہ رمضان میں تہجد کی نماز روڈوں پر پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز روڈوں پر پڑھ رہے تھے، گر گڑا کر اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ فرق ہے قیادت کا، یہ فرق ہے تمہارے شعور کا، تمہارے اتحاد کا۔ جہاں پر قیادت نہیں وہاں پر رکوع میں ہے تو کوئی لات مار رہا ہے پولیس والا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اس بات کو سمجھو، آپ اس بات کو سمجھو آپ کہ آپ کی نمائندگی ضروری ہے، آپ کی آواز ضروری ہے۔ اور پھر عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سے جلسے اور جلوس ہوتے رہیں گے، مگر میں آپ کو ذرا کیونکہ معاملہ بہت گرم کر دیا، ذرا ٹھنڈا بھی کر کے جانا پڑے گا، نہیں تو ہمارے حضرت پولیس بولیں گے صاحب بہت گرم کر دیا آپ۔ گرم نہیں کرا بھائی، سچائی کو بیان کیا۔ اب ذرا تقریر کا اختتام ہوگا، کتنا ٹائم ہے؟ 4 منٹ ہے۔
تقریر کا اختتام ہوگا تو بعد میں آپ لوگ شامل ہونا میرے ساتھ. ہاں اماں تم ہے یہاں پہ؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں آج زیادہ ہوا دکھ رہا سیل. ہاں میں ہوں تمہارے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ. ہاں کوئی بات نہیں, بڑا زندہ باد. آپ پھر اس پہ کمپلین دیں گے انہوں بڑا زندہ باد بولے. ارے کچھ بولے کہ پریشانی ہے تو خیر سنیے ذرا, تھوڑا سنیے غور سے. تھوڑا میں بھی چوری کر کے لایا اس کو, میرا کلام نہیں ہے یہ, دوسرے لوگوں کا ہے, تھوڑا ترمیم کر لیا. یہ موڈی کے اوپر ہے. مسلم عورتوں کی جھوٹی فکر ہے, مسلم عورتوں کی جھوٹی فکر ہے, روزانہ عورتوں پہ ظلم کر رہے, نہیں بولے تو سنتے نہیں. مسلمان عورتوں کی جھوٹی فکر ہے, روزانہ عورتوں پہ ظلم کر رہے, نہیں بولے تو سنتے نہیں. کرنے کے جو کامہ ہیں وہ جیسے کہ ویسے ہیں, کرنے کے جو کامہ ہیں وہ جیسے کہ ویسے ہیں, نہیں کرنے کے کامہ کر رہے, نہیں بولے تو سنتے نہیں. موڈی جی ہندو مسلمان کر کے اپنے گھر کا راشن بھر لے رہے, ہندو مسلمان کر کو اپنا گھر کا راشن بھر لے رہے, دیش کے لوگوں کو بھوکے مار رہے, نہیں بولے تو سنتے نہیں. ریل بھی بیچتا ہوں, موڈی بول رہے ریل بھی بیچتا ہوں, BHL بھی بیچتا ہوں, تم بولے تو جیل بھی بیچ دیتا ہوں. کیسی تاناشائی کر رہے, نہیں بولے تو سنتے نہیں. اس کے بچے اس کے بچے, اس کے بچے اس کے بچے کتنے ہیں گنتے پھر رہے, دوسروں کے گھر میں جھانکتے پھر رہے, نہیں بولے تو سنتے نہیں. انہیں کیا کھا رہا, انہیں کیا پکا رہا, جھانکتے پھر رہے, انہیں کیا کھا رہا, انہیں کیا پکا رہا, جھانکتے پھر رہے. غریب بھوکا مر رہا, نہیں بولے تو سنتے نہیں. حیدرآباد کا نام بدلتے, حیدرآباد کا نام بدل کے بھاگیہ نگر رکھتے کہتے, باپ کی جاگیر کئی کو سمجھ رہے, نہیں بولے تو سنتے نہیں. سمجھے؟ اب آخری پاکستان کو ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں بول رہے تھے, اور چین سے ڈر کو بیٹھو, نہیں بولے تو سنتے نہیں. اب 13 تاریخ کو پورے خاندان کو لے کے جائیں گے, نہیں جائیں گے؟ بیگم کو بھی لکھ جائیں گے نا ساتھ؟ ارے آواز نہیں بول, بیگم کو بھی لکھ جائیں گے, نہیں لکھ جائیں گے؟ تو پھر میرے کو بولنا پڑے گا, نہیں بولے تو ایسا تو نکو ہندو. سمجھے نا آپ میرے بھائی, یاد رکھو اس ملک میں, ہمارے وطن عزیز میں, جس وطن عزیز کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے, اپنی جانوں کی قربانی سے انگریزوں سے آزاد کیا, آج اسی ملک میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا دیا گیا. آج اسی وطن عزیز میں ہم کو نشانہ بنا دیا گیا. اس ملک میں 10 سال میں نریندر موڈی نے کیا کیا؟ 10 سال میں نریندر موڈی نے صرف اپنی انفرادیت کو, اپنی شخصیت کو فروغ دیا. ہندوستان کے وزیر اعظم دیش کو یہ پیغام دے چکے ہیں کہ ایک ہی آدمی ہے ملک کے لیے, 133 کروڑ کا ملک ہے آبادی میں, اور نریندر موڈی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی آدمی اس ملک کے لیے کو چلانے کے لیے کافی ہے.